ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، بہت کمنٹس ہم نے دیکھے کہ اردو گرامر پہ ایک ویڈیو چاہیے، تو وہ والا ویڈیو لے کر ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کا ٹیکسچوئل پلس جو آپ کا گرامر ہے، دونوں چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھو گے کہ جو آپ کا لیسن زعفران ہے، زعفران کے اندر جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے، اس کے لیے ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر گرامیٹیکل کا پورشن میں شاید واحد جمع پوچھے گئے تھے، وہ بھی ہم نے وہاں ڈسکس کیے ہوئے ہیں، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہو۔ کمپیوٹر میں جو ہے یہ امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ کمپیوٹر کے پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر کب بنا تھا، اس کا جواب 1919 کے لگ بھگ، سوال جواب جو ہیں اتنی دور، یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی پڑھا چکے ہیں، تو اس پہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا۔ میں ڈائریکٹلی جا رہا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ جہاں پہ آپ کا جو گرامر کا پورشن ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے یہ ہے جیسے واحد جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو واحد کے جمع اور جمع کے الفاظ کے واحد لکھیے، آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے، دس از دا پورشن جہاں پہ یہ ہے۔ چڑیا، چڑیا ہوتا ہے اس کا واحد۔ بلبلیں، بلبل ہوتا ہے اس کا واحد۔ جھیلیں، جھیل۔ دریائیں، دریاؤں، ٹھیک ہے۔ جھرنا، جھرنے۔ پہاڑ، پہاڑوں۔ میوہ، میوہ جات۔ اس طرح سے آپ کے پاس املا درست کریں، اس کے اوپر کوشچن پوچھا گیا ہے، یہ میں نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ ترکاریاں، باغوں، منظر، وطن اور سرسبز۔ ترکاریاں میں کاف لگانا پڑے گا آپ کو، اور یہ آپ کا امپارٹنٹ پورشن ہے جس پہ آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں اور کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک جگہ پہ ہے صفت پہ پوچھے گئے ہیں کچھ کوشچن، وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ خواہش، خواہشات۔ اختیار، اختیارات۔ ترقی، ترقیات۔ ممکن، ممکنات۔ سوال اور سوالات۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، اٹس موسٹ امپارٹنٹ۔ دریائے جہلم، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دس از دا مین ریزن، یہ ہے۔ اور شور اور سنگیت میں کیا فرق ہے، ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں۔ راجہ جامبو لوچن میں بھی ٹیکسچوئل گرامر ہے، جیسے یہ والا ہے جس کی میں بات کر رہا تھا۔ خوشحال کو خوشحالی صفت بنتا ہے۔ مشہور سے شہرت، شہرت۔ قصہ گو، قصہ گوئی۔ خوش سے خوشی، اچھا سے اچھائی۔ خیران سے خیرت، محتاج سے محتاجی، خوبصورت سے خوبصورتی۔ اور اس کے بعد ہے پولیتھین جن، اس میں ویسے گرامر کے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو حصہ قواعد اور گرامر، یہ آپ کو اب یہاں سے آگے اچھے سے دھیان رکھنا ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مفرد فعل، وہ فعل جو مفرد یا مجرد مصدر سے نکلا ہو، جیسے دیا، آیا، کھایا وغیرہ۔ مرکب فعل وہ ہوتا ہے جو اور فعلوں سے مل کر یا کسی اسم اور فعل کو ملا کر بنایا گیا ہو، مثلا پٹائی، کرنا، اس میں دو ہوتے ہیں جو مرکب ہوتا ہے۔ مرکب کا معنی ہی ہوتا ہے دو کا ملاپ، دو کا انٹری، ٹھیک ہے۔ پڑھائی کرنا، جیسے اس میں کھایا، اب کیا کھایا وہ نہیں پتا تھا، اس میں پڑھائی کرنا مطلب دو چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے، اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بناوٹ کے لحاظ سے۔ آپشن آ سکتا ہے آپ کے پاس کہ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، تو بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں یہ ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم معنی کے لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہیں، وہ فعل جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات بتا دے، فعل لازم کہلاتا ہے، جیسے شکیل آیا۔ شکیل آیا فل سینٹنس ہو گیا ہمارے پاس، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ شکیل آیا۔ اور وہ فعل جو پوری بات ظاہر کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، یا جسے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، متعدی کہلاتا ہے، جیسے میں نے روٹی کھائی۔ میں نے اور روٹی دونوں، مطلب میں نے کیا کھائی، کام کس پہ ہوا، روٹی پہ۔ میں بھی، اور کس نے کھائی بھی، وہ بھی اویلیبل ہے۔ تو یہ دو قسم ہوتے ہیں آپ کے معنی کے لحاظ سے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ جو کسی گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے، مطلب رفیق وہاں گیا تھا۔ فعل حال وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتلائے، فعل حال کہلاتا ہے، مثلا میں لکھ رہا ہوں۔ فعل مستقبل وہ ہے، وہ فعل جو آئندہ زمانے میں ہو، مثلا میں کل دلی جاؤں گا، جس میں ہم کل آنے والی بات کے بارے میں بات کریں۔
تو زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں ہوتی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی قسمیں حسب ذیل ہیں۔ فاعل کے لحاظ سے آپ سے کوئی بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، فعل معروف اور فعل مجہول، وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو فعل معروف کہلاتا ہے۔ جیسے شبیر نے روٹی کھائی، جیسے ہم لکھتے ہیں، مطلب ہمیں فعل کا نام وغیرہ پتہ ہوتا ہے، کام کرنے والا فاعل جو ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ فعل مجہول وہ ہے جس میں فاعل تو معلوم ہو پر فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے خط لکھا گیا، یہ تو پتہ ہے کہ خط لکھا گیا، اب یہ کس نے لکھا یہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اوپر والے میں کیا تھا، روٹی کھائی، لیکن شبیر نے کھائی، تو شبیر کیا ہوگا یہاں پہ، فعل معروف کہلائے گا۔ آئی بات سمجھ، یہ چیز دھیان رکھنا۔ دوسری ہے فعل، فاعل اور مفعول کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ فعل کا اچھا بنا وہ کلمہ جس میں کسی کے کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، ورب سمپلی۔ فاعل کیا ہوتا ہے، کسی بھی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ احمد نے کھانا کھایا، یا کسی اور نے پڑھائی کی، جامد نے آج پڑھائی کی، تو جامد یہاں پہ فاعل ہے۔ مفعول اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جس پر اثر پڑ رہا ہو۔ جیسے راشد کتاب پڑھتا ہے، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، میں بازار جاتا ہوں۔ ان جملوں میں بازار، کرکٹ اور کتاب جن پہ کام ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ سے ترکیب نحوی پوچھا جائے۔ کسی جملے کے الفاظ میں جو آپسی تعلق پایا جاتا ہے اس ظاہر کو ترکیب کہتے ہیں، ریلیشن جسے ہم کہیں گے۔ یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ترکیب صرفی اور ترکیب نحوی۔ یہ یاد رکھنا، ترکیب نحوی پہ کوشچن آ سکتا ہے کہ کتنے طرح کی ہوتی ہے، تو ترکیب نحوی 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ترکیب صرفی اور ترکیب نحوی۔ یہ 2 امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں۔ ترکیب صرفی کیا ہوتا ہے، ترکیب صرفی میں لفظ کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قواعد کے اعتبار سے کلمے کی کون سی قسم ہے، مطلب سینٹینس کا کون سا قسم ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تعداد اور حالت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مثلا جیسے میں آج اسکول پیدل جاؤں گا، اس کی ترکیب صرفی اس طرح ہوگی، میں اس میں ضمیر متکلم ہے جو بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے اور مذکر ہے، اور حالت فاعلی میں ہے، کام کرنے کی حالت میں ہے، پیدل جاؤں گا۔ دوسری چیز، آج اس میں جو آج لفظ ہے وہ اس میں ظرف زمان ہے جو زمانے کی بات کرتا ہے، یعنی کہ اگر یہ کل کہتا تو یہاں اگر آپ کے لیے پاس کوئی سینٹنس ہے تو یہ بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، ظرف زمان ہوتا ہے، زمانے کی جب بات۔ اسکول، اس میں نکرا ہے، واحد مذکر ظرف مکان ہو سکتا ہے، اس میں نکرا عام چیزیں، اسکول تو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن اگر میں اپنے مشن پبلک اسکول میں جاؤں گا یا کسی اسکول کا پراپرلی نام ہوگا تو وہ اوبویسلی اس میں معرفہ کہلاتا ہے، وہ اس میں نکرا نہیں ہوتا۔ پیدل متعلق فعل ہے، جاؤں گا، یعنی کہ یہ فعل کے بارے میں ہمیں کام بتا رہا ہے کہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے۔ جاؤں گا مطلب ہے فعل لازم ہے کہ اس کو ضروری آج جانا ہے۔ مستقبل مذکر واحد اس کا فاعل میں، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، انور کے کھلونے میز پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب صرفی اس طرح ہوگی، انور اس معرفہ علم واحد مذکر مضاف الیہ یا حالت اضافی میں ہے۔ جیسے اس میں معرفہ ہے کیونکہ احمد کی بات ہو رہی ہے، جب بھی کسی کا ہم نام لکھتے ہیں تو وہ معروف ہوتا ہے۔ اگر میں بولوں لڑکا پڑھ رہا ہے تو لڑکا کسی کو بھی بول سکتے ہیں، لیکن جب میں پرٹیکولرلی احمد کے بارے میں بول رہا ہوں تو احمد معرفہ کہلائے گا۔ کہ انور، حرف کے جو ہے یہ حرف اضافت ہوتا ہے، سینٹنس کو ملانے کے لیے حرف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھلونے، اس میں نکرا جمع مذکر مضاف حالت اضافی۔ میز جو ہے اس میں نکرا واحد مونث اور حالت پر۔ حرف جار جو ہے پر جو ہے وہ حرف جار ہے، اس میں ہیں فعل ناقص اور زمانہ حال، مطلب کہاں ہیں، تھے، ہیں، یہ دکھاتا ہے یہ بات۔ اور اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس ترکیب نحوی۔ اس میں جملوں کی ساحت اور اس کے اجزاء کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے کہ جملہ کون سا جز فاعل، کون سا جز مفعول، کون سا ساجز فعل، اور فعل میں وہ بھی متعدی ہے یا لازم ہے، یا پھر وہ جملہ اسمیہ جو اس میں کون سا مبتدا اور کون سا خبریہ ہے۔ مزید یہ ہے کہ یہ سب مل کر کون سا جملہ بناتے ہیں، یعنی خبریہ یا انشائیہ۔ تو جنرلی ترکیب نحوی میں 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں، آپشن یہ آ سکتا ہے کون سا، جملہ خبریہ اور جملہ فعلیہ۔ یہ بات آپ یاد رکھو، جملہ خبریہ یا انشائیہ، ٹھیک ہے۔ بچے کیلے کھاتے ہیں، بچے فاعل ہے، کیلے مفعول ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ کھاتے ہیں فعل متعدی ہے۔ دوسرا جملہ فعلیہ مفرد خبریہ، جس میں کسی کو خبر دی جائے، انفارمیشن دی جائے، وہ فعل
خبریہ ہوتا ہے. جیسے رشید نے حمید کو مارا، یہ ایک انفارمیشن ہے، کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ رشید نے حمید کو مارا، یہ انفارمیشن ہے. مارا مطلب فعل تعام ہے، رشید فاعل ہے جس نے کام کیا ہے، نے علامت فاعل ہے، حمید مفعول ہے، کو جو ہے وہ علامت مفعول ہے. تو اس کے اوپر سینٹینس بتایا جا سکتا ہے اور آپ کو کسی ایک پارٹیکولر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. جملہ فعلیہ مفرد خبریہ. حامد بیمار ہے، حامد کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ حامد بیمار ہے. حامد اس میں مبتدا ہے، یعنی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس لیے کہیں گے بیمار. خبر ہے فعل ناقص، جملہ اسمیہ مفرد خبریہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے حرف کا بیان. حرف کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ان کا حرف وہ کلمہ ہے جو دو اسموں یا ایک اسم اور فعل یا جملوں کو آپس میں ملائے. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا. حرف کی دو قسمیں ہیں، مندرجہ ذیل ہیں. حروف جار وہ حرف جن کی مدد سے جملے بنتے ہیں، بامعنی ہو جاتے ہیں، جیسے میں، پر، تک، کو، آگے وغیرہ. حروف عطف مفرد کلموں یا جملوں کو استعمال میں ملانے والے لفظ حرف عطف کہلاتے ہیں، جیسے اور، و، کر، بھی، ان کو حروف عطف کہتے ہیں. ایگزامپلز آپ کے پاس دی ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے. حروف شرط و جزا کیا ہوتا ہے؟ جس میں شرط وغیرہ لگائی جائے، جیسے اگر، جب تک، جو، ورنہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ. حروف تحسین وہ حروف ہوتے ہیں جو تعریف کے موقع پر پیش کیے جائیں، کہنا بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، یہ جو حروف ہیں یہ حروف تحسین ہیں. حروف تعصف ہوتے ہیں وہ حروف جو افسوس یا غم کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسا آہ، خیف، اف، افسوس وغیرہ، مطلب کسی موت پہ یا ایسے کلمات جب بھی ہم نکالتے ہیں تو اس وقت. حروف تعجب ہوتا ہے وہ حروف جو کسی تعجب وغیرہ کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ سارے چیزیں. حروف نوٹ، حروف تحسین، تعجب اور تعصف، یہ تینوں حروف حروف فجائیہ کہلاتے ہیں. یہ آپ آبجیکٹیو آ سکتا ہے، یعنی یہ تینوں وہ حروف ہیں جو کسی جوش یا جذبے کی حالت میں بے ساہتہ زبان سے ادا ہوتے ہیں. حروف تخصیص وہ حروف جو کسی فعل یا اسم ضمیر کے ساتھ آ کر معنی میں خصوصیت پیدا کرتے ہیں، جیسے فقط تم ہی اندر آ سکتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ only you are allowed to enter. یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی. حروف تمنا وہ حروف جس میں کوئی تمنا یا اظہار یا آرزو کی جائے، کاش میری دعا قبول ہوتی، جیسے ہم کاش کرتے ہیں. یہ کاش کا لفظ جو ہے یہ تمنا ہے. تاکید ہوتا ہے جب ہم کسی کو آرڈر نکالے جاتے ہیں، یا تو نے، چاہے، خواہ، چاہے کچھ بھی ہو آپ کو وہاں جانا ہے، اس طرح کے حروف جب ہم یہ تاکید ہوتی ہے. حروف تنبیہ ہوتا ہے وہ حروف جو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال کیے جائیں، دیکھنا، خبردار، وہاں مت جانا، یہ ہے، بالکل ایسا مت کرنا، یہ والے حروف. استدراک، حروف استدراک یہ وہ حروف ہیں جو شبہ، شک دور کے موقع پر بولے جاتے ہیں، لیکن مگر البتہ اپنی بات کی ایکسپلینیشن سمجھانے کے لیے. حروف علت ایسے حروف ہیں جو کسی بات کا سبب ظاہر کریں، حروف علت کہلاتے ہیں، جیسے کیونکہ، تاکہ، لہٰذا، پس، اس واسطے وغیرہ. حروف نفرین ہوتا ہے وہ حروف جو نفرت کے مقام پر بولے جاتے ہیں، جیسے چھی چھی، لعنت، توبہ، اس طرح کے حروف کو حروف نفرین کہا جاتا ہے. حروف استفہام وہ حروف جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہاں، کس، کون وغیرہ. حروف ندا وہ حروف جو پکارنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں، او، اے، ارے، ان کو حروف ندا کو ایکچولی بولتے ہیں آواز دینے کو، ندا لگاؤ، آواز لگاؤ، تو حروف ندا وہ حروف ہوتے ہیں. یہ اس کے بعد ہے صفت سے اسم بنانے کی مشق. اس میں ضمن میں راجہ جامبو لوچن آپ نے یقیناً معلومات حاصل کر لی ہوگی، تاہم یہاں بھی چند مثالیں حسب ذیل ہیں. صفت اسم یہ ہے صفت اسم، صفت اور اسم. خوبصورت خوبصورتی، خوشحال خوشحالی، اچھا اچھائی، تندرست تندرستی، سخی سخاوت، بے بس اور بے بسی. تو یہاں پہ ہمارا جو یہ آج کا ویڈیو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اور جس میں ہم بات کریں گے آپ کی کشمیری پہ، تو وہ شام تک آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا. تب تک بنے رہیں، اور یہ ویڈیو اب تک بہت جلدی ہی پہنچنے والا ہے. اسٹے ٹیونڈ، بائے اینڈ تھینک یو.